الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى إنما استاد جی آپ کا مائک میوٹ لگتا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ اب آئے گی انشاءاللہ مائک بند ہو گیا جزاکم اللہ خیر۔ تو شریعت میں عبادت کی چند قسمیں ہیں اور وہ تمام کی تمام قسمیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی مخصوص کر دی گئی، کسی اور کو عبادت میں کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعت میں عبادت کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صلاۃ یعنی نماز، جس میں قیام، رکوع، سجود یہ سب شامل ہیں، یعنی نماز پوری کی پوری، اس کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ قیام یعنی کھڑا ہونا ہو عزت و تعظیم کے ساتھ، رکوع کرنا ہو، سجدہ کرنا ہو، سب کا سب عبادت ہے اور اعظم ترین عبادت ہے، اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نہ نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کی نیت کی جا سکتی ہے، اور نہ نماز کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے، تو اسی طرح نماز کا ہر رکن یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے کسی طرح کا سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں
ایک تو ہوتا ہے سجدہ تعظیم اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کے لیے جائز نہیں، لیکن سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی عزت و احترام کے طور پر اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے اپنا سر زمین پر رگڑنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیم۔ یہ پہلی شریعتوں میں بعض علماء کے قول کے مطابق جائز تھا، چنانچہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا، یہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کی کوئی گنجائش نہیں کسی کے سامنے۔ اگر یہ سجدہ تعظیمی کسی کے سامنے کیا جا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کی گنجائش ہوتی، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا ہو، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے درخواست بھی کی کہ اللہ کے رسول ہم عجمی بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، عبادت کی جگہ مت بنا دینا، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک کے اوپر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ نہ زندگی میں آپ کے سامنے کسی نے سجدہ کیا، نہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی سجدہ کر سکتا ہے، بلکہ آپ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، اور یہودیوں پر اور ان کے اوپر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، تم ایسا مت کرنا۔ تو اس سے معلوم ہو جب نبی کے سامنے نہیں تو اب نبی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کی تعظیم میں ہم سجدہ کریں؟ نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ ولی، نہ کوئی مردہ ولی، کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ استاد کے سامنے، نہ پیر و مرشد کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے کوئی بھی آدمی تعظیماً سجدہ کرے تب بھی یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، اور جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جھکنے سے منع فرمایا گیا، یعنی سجدہ تو بہت دور کی چیز ہے، کوئی آدمی کسی کے سامنے جھک جائے اور جھک کر سلام کرے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ہم اپنے بھائی کے سامنے جھکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آگے اجازت طلب کی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے، آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو جھکنا سلام کے لیے اس کی اجازت، اور ہمارے لیے دلیل ہماری شریعت ہے، کوئی کسی کا عمل یہ دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، پہلی عبادت صلاۃ یعنی نماز، اس کے تمام ارکان کے ساتھ قیام، رکوع، سجود صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے ان میں سے کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو توحید کے منافی۔ دوسری عبادت ہے استعانت۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اور اپنے مسائل میں مدد چاہنا، اس معنی کر کے، یعنی کسی کے بارے میں یہ سمجھ کر اس سے مدد مانگنا کہ یہ بلا اسباب کے ہماری سب ضرورتیں پوری کر دیں گے، تو یہ شرک میں داخل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ مدد چاہنے کا مطلب یہ سمجھ کر مدد چاہنا
کہ یہ سب اسباب کے بغیر بھی میری مدد کر سکتا ہے. باقی ہر انسان کسی نہ کسی سے دوسرے کاموں میں مدد لیتا ہے. ڈوبتا ہوا کسی کو پکارتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لے، تو یہ مدد مانگنا شرک میں داخل نہیں. ہاں لیکن ڈوبتا ہوا اس معنی کر کے کسی غائب کو پکارے، کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے، اس کا نام لے کر اس کو پکارے کہ وہ مجھے بچا لے گا، تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا. ایسی مدد جیسے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ہمیں دکھتے نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا یہ کام بنا دیجئے، تو یہ اس معنی کر کے مدد مانگتے ہیں کہ آپ ہی اسباب مہیا فرما دیجئے. یہ اس معنی کر کے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہ اس طرح کی مدد کسی اور انسان سے مانگنا جو آپ کو دکھتا نہیں ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے یا دنیا میں ہے لیکن کسی اور جگہ ہے، اور اس سے ہم یعنی غائبانہ طور پر اس سے اس معنی میں مدد مانگے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک میں داخل ہو جائے گا. یہ صرف اللہ ہی سے ایاک نستعین. تیسری عبادت ہے استعاذہ، یعنی پناہ مانگنا. جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ لینا، کسی جنات کی اور کسی اور چیز کی پناہ لینا، یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے اِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. بہت سے انسان ایسے تھے جو جناتوں میں سے کچھ جناتوں کی پناہ میں آتے تھے. چنانچہ کسی وادی میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، اس وادی کے جناتوں اور سرکش شیاطین سے بچنے کے لیے. تو یہ کسی اور کی پناہ لینا جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی پناہ میں آ سکتے ہیں. نمبر 4 استغاثہ، یعنی مصیبت میں مدد کے لیے پکارنا. کوئی مصیبت آ جائے اس موقع پر کسی کو مدد کے لیے پکارے، تو یہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. جیسے لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لوگ غوث کہتے ہیں. غوث کے معنی ہی مدد کے، اسی سے استغاثہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ کہیں بھی کوئی انسان پریشانی میں ہو ان کو پکارو تو مدد کے لیے آتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ شرک میں داخل ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی المدد. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی قبر میں ہے، یہاں سے پکارے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ کیسے مدد کرنا آئیں گے، تو ان کو اس طور پر مدد کے لیے پکارنا کہ وہ مدد کے لیے آ جائیں گے، تو یہ شرک میں داخل ہے. اسی طرح پانچویں عبادت ہے نظر، یعنی منت ماننا. یہ بھی ذکر کیا تھا کہ منت یہ ایک عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر آپ میرا یہ کام کر دے تو میں ایسی ایسی عبادت کروں گا، یا ایسے ہی اپنی طرف سے یہ کہے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے 1,00,000 روپے صدقہ کرنا ہے. تو یہ نظر ماننا، منت ماننا صرف اللہ کے. بہت سے لوگ کسی درگاہ کے نام پر، کسی اور چیز کے نام پر منت مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے نام پر یہ کروں گا، اس کے نام پر بکرا ذبح کروں گا. تو یہ منت اس طرح کسی اور کے لیے ماننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادت ہے. اسی طرح ذبح کرنا، یعنی جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، جیسے قربانی میں کرتے ہیں یا اس طریقے سے، تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، جس کو بلی چڑھانا کہتے ہیں کہ اس کے نام پر بکرا ذبح کریں گے تو یہ خوش ہو جائے گا، اس کے نام پر بکرا ذبح کریں گے تو یہ خوش ہو جائے گا، تو اس نام کا بکرا ماننا یہ جائز نہیں ہے. یہ مانا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے محبوب سبحان، مگر اس نام کا بکرا نہ مانا تھا نہ مانیں گے. تو یہ بچپن میں شعر سنا تھا کسی جگہ، کسی چھوٹے سے طالب علم کی تقریر میں یہ شعر سنا تھا تو ابھی یاد آ گیا. یہ مانا کہ شیخ جیلانی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تھے محبوب سبحانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، مگر اس نام کا بکرا نہ مانا تھا نہ مانیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. چھٹی عبادت ہے توکل، بلکہ 7ویں ہے توکل، یعنی بھروسہ اور اعتماد کرنا. یہ بھی صرف اللہ ہی پر، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ابھی ہم نے توحید ربوبیت میں پڑھا کہ اس پوری کائنات میں مؤثر ذات، اثر ڈالنے والی ذات، پوری کائنات کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لہذا توکل اسی پر، علی اللہ توکلنا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون.
بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو توکل بھی صرف اللہ، کسی اور پر نہیں. 8ویں نمبر پر خوف و خشیت، یعنی ڈرنا اور گھبرانا، یعنی اس معنی کر کے ڈرنا کہ وہ ناراض ہوا تو میرا سب کچھ بگاڑ ڈالے گا، اس معنی کر کے. باقی خوف انسان کو دشمنوں سے بھی ہوتا ہے اور بہت سے درندوں سے بھی ہوتا ہے، سانپ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، شیر سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ ڈرنا مراد نہیں ہے. اسی طرح کوئی اس طرح کا سر پھرا آدمی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس سے بھی ایک خوف اور ڈر، وہ طبعی ڈر ہے، وہ مراد نہیں ہے. خوف اور ڈر سے مراد ایسی خوف و خشیت جو صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کہ ایسا ڈر کہ اگر وہ ناراض ہوا تو میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، سب کچھ اجاڑ سکتا ہے. اس طرح کا ڈر صرف اللہ ہی کے لیے. باقی سب مخلوق ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ کچھ کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا. اسی طرح 9ویں چیز ہے رجا، یعنی امید رکھنا. تو اس معنی کر کے امید تو انسان کو بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن اصل امید اللہ کی ذات سے. ایسی امید کہ وہ سب کچھ کے بغیر میرا سب کچھ کر سکتا ہے، میرا ہر کام بنا سکتا ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. کسی اور انسان یا کسی اور جنات یا کسی اور مخلوق سے اس طرح کی امیدیں وابستہ کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح 10ویں نمبر کی عبادت ہے انابت. انابت یعنی توجہ اور دھیان رکھنا. تو انابت بھی اللہ ہی کی طرف، قلب منیب، دل کی توجہ اللہ کی طرف جائے. جب بھی کوئی مصیبت آئے ہماری انابت اللہ کی طرف ہو، اللہ پر بھروسہ. یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں آپس میں. اسی طرح تسبیح، تحمید، تکبیر اور ذکر. تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کی پاکی ہر عیب سے بیان کرنا. ایسا اللہ اکیلا ایسا ہے جو ہر عیب سے پاک، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہر عیب سے پاک. اسی طرح سارے کمالات کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو سارے کمالات کا خود اکیلا مالک ہو. اسی طرح تکبیر یعنی کبریائی، اللہ اکبر، یہ صرف اللہ ہی کے لیے، اس کے سوا کسی اور کو اکبر آپ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے ذکر یعنی یاد کرنا اور اس کو عبادت کا ذریعہ سمجھنا. یہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے، اس کے علاوہ یہ بھی عبادت ہے، صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اسی طرح آگے روزہ رکھنا، زکوٰۃ و صدقات، حج، عمرہ، یہ سب چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی اور کے لیے روزہ رکھے نعوذ باللہ، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر اس کو عبادت سمجھے، تو صرف اللہ کے لیے روزہ ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی صرف اللہ کے لیے، اور حج عمرے یہ صرف اللہ کے لیے. تو یہ ساری عبادتیں ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اگر کسی دوسرے کو شریک کیا تو انسان ایمان سے نکل کر، توحید سے نکل کر شرک میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں جانے انجانے میں ہم کسی عبادت میں شرک نہ کر بیٹھیں. اس کے بعد آگے کی چیز ہے کہ توحید ہماری مضبوط کیسے ہو. توحید کو پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. تو توحید ہماری پختہ اور مضبوط کیسے ہو، اس کے لیے کیا اسباب ہے. ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہماری توحید ایسی مضبوط ہو کہ کبھی انسان ہلنے نہ پائے. تو توحید کو پختہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ. سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ. اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اس کا جتنا ورد ہوگا، اس کا جتنا تکرار ہوگا، جتنا بار بار ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ توحید اتنی ہی پختہ ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو. ایمان بھی پرانا ہو جاتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے، ایمان کیسے رینیو ہوگا؟ فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے. تو بار بار انسان کلمہ طیبہ کا معمول بنائے، پڑھے، سنے. ہمیں سنایا جاتا ہے دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اس میں آپ کو توحید ہی توحید ملے گی. اور خود ہم بھی دن میں کئی مرتبہ نمازوں میں اور دوسرے اوقات میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، لیکن غفلت ایسی ہے کہ ہمیں دھیان نہیں رہتا ہے. اس لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. جتنا اس کا ورد ہوگا اتنا دل میں توحید راسخ اور مضبوط ہوگی. ساری چیزوں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس پر میرا مستقل ایک بیان یوٹیوب پر ہے، کلمہ طیبہ کا معنی، بلکہ 2-3 بیان ہوں گے، تو آپ اس کو بھی
اگر موقع ملے اللہ توفیق دے تو ضرور دیکھیے، انشاءاللہ کلمے کا معنی سمجھ میں آئے گا، اور اس کے فضائل وغیرہ بھی وہاں میں نے ذکر کیے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں وہ ساری تفصیل ابھی یہاں ذکر نہیں کرتا۔ تو کلمہ طیبہ کی کثرت جتنی ہو اتنا ہی ایمان اور توحید دل میں راسخ اور مضبوط ہوگی۔ نمبر 2، یہی تسبیح، تحمید اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہم جسے کہتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بتایا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ تو سمجھ کر پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، جتنا سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ ہر عیب سے پاک، تو پھر اس میں شرکت یہی سب سے بڑا عیب ہے۔ اللہ ہر کمال کا مالک ہے تو پھر اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنا کیسا، کسی اور کے سامنے جھکنا کیسا، کسی اور کی عبادت کیسی؟ جب اکبر کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹوں کو اپنے دماغ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور توحید کو راسخ اور مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز قولاً و عملاً، یعنی زبان سے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی، اور اس میں جو کچھ ہم حرکت کرتے ہیں، نماز میں جو کچھ عمل کرتے ہیں، وہ سب کا سب توحید ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اس سے آگے توحید کا اور کیا درجہ ہوگا؟ اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکتے ہیں، از اول تا آخر۔ آپ نماز ثنا سے یعنی تکبیر سے شروع کیجئے اور سلام تک، آپ کو اس میں توحید ہی توحید ملے گی۔ سورہ فاتحہ میں توحید، ثنا میں توحید، اللہ اکبر میں توحید، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں اس میں توحید، سجدے میں توحید، پھر آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، ساری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو تحیات میں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واپس کہتے ہیں، پھر آگے درود پاک کے بعد پھر اللہ سے ولا یغفر الذنوب الا انت، آخر کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو نماز یہ توحید کو راسخ اور مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ ہم دھیان والی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ہمیں اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے، قوت ملے دل کو۔ اور توحید کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل میں سے سارے خوف نکل جاتے، ایک اللہ کا خوف آ جاتا ہے، سارے انسانوں سے امیدیں نکل جاتی ہے، ایک اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بہت عالی اور بلند ہوتی ہے، اس کی ہمت اور حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کا ملک کے وزیر اعظم سے تعلق ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، وہ اس کا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے کہ میری تو پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ جس کا تعلق رب العالمین سے مضبوط ہو جائے، اس کی سوچ کتنی بڑی، وہ کیا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ اس لیے توحید نام ہے اللہ سے جڑنے کا، اس میں ہمارے دینی بھی فائدے ہیں اور دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں۔ جتنی توحید راسخ ہوگی اتنا آپ کی زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی، اتنا آپ کے آزو بازو سے خوف اور غم دور ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید راسخ عطا فرمائے، مضبوط توحید عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ توحید اور شرک یہ آپس میں بالکل ضد ہے، آپس میں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو وہ ہو سکتا ہے، لیکن توحید اور شرک یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے شرک کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو گئی تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ موقع آئے گا تو بتائیں گے کفر و شرک کی بات کون کون سی ہے۔ تو ساری عبادت ایک انسان کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو یہ ساری عبادتیں بیکار۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی خوب کرتا ہے، اور انسانیت بھی اس میں بہت ہے، ہمدردی بھی بہت ہے، غریبوں کی مدد، ریلیف کے کام بھی بہت کرتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ کوئی ایک کام شرکیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی قبر پہ جا کے بھی سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک اس کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دے، یہ شرک اس کی ساری نیکیوں کو، اس لیے کہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ شرک آئے تو توحید ختم، اور توحید ختم تو سارا معاملہ ختم۔ اس لیے انسان کو بہت ڈرنا چاہیے
احتیاط کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے انسان شرک میں داخل ہو سکتا ہے۔ آج کل شرک کی بہت ساری صورتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، پولیٹیشین لوگ جو سیاست میں کام کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ان کے ساتھ رہنا ہے، ووٹ لینے ہیں، اس لیے کبھی گنپتی کے آگے جا کے بھی آرتی اتار لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس میں دکھلانے کی بھی گنجائش نہیں، اس کا یہ عمل اس کی زندگی کی نیکیوں کو لے ڈوبے گا۔ ایک مرتبہ ایسا کیا، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، پھر سے ایمان میں داخل نہ ہو جائے، وہاں تک اس کا معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے، توحید سے نکل کر شرک میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کورس کا بہت بنیادی سبق یہ ہے کہ جانے انجانے ہم اور ہمارے بچے شرک میں جا رہے ہیں۔ سوریہ نمسکار جو اسکولوں میں یوگا کے نام پر بہت سی جگہ حکومت کی بھی کوشش تھی اور بہت سی جگہ ہو بھی رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی۔ اگر وہ سورج کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ وہ ایک اللہ کو ماننے والے کہاں سے ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، دونوں چیزیں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں ایک آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام ہی بول رہا ہوں بہت زور دے کر، اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس کے سوا کوئی مذہب سچا نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم بھی صحیح وہ بھی صحیح، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شرک کو بھی صحیح مان رہا ہے، بت پرستی کو بھی صحیح مان رہا ہے۔ تو یہ ماننا اس کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ یہ اس لیے پہلے کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ، پہلے جتنے دوسرے معبود ہیں، جن جن چیزوں کی عبادت کی جائے، ان سب کا انکار پہلے کرنا پڑے گا، اور پھر الا اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے تو یہی تو شرک ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں اسلام کو بھی سچا مانتا ہوں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اسلام کو سچا ماننے کے ساتھ باقی ساری چیزوں کی نفی کرنی اور انکار کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی نہیں ہے، بس ایک اللہ، یہی توحید مطلوب ہے اور اسی پر ایمان کا دار و مدار۔ ورنہ حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کا لایا ہوا دین سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ دادا کا دین چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کلمہ زبان سے نہیں پڑھا اور اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا اسلام کے۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو، اپنے آپ کو اسلام کے سپرد نہ کیا جائے، وہاں تک ایمان نہیں ہوتا۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اس لیے بہت ضروری ہے، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے ہمیں کن کن چیزوں سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ انشاءاللہ کلمات کفر کا بیان ہم لائیں گے مستقل کہ کن کن چیزوں سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ساری عبادتوں کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ شرک آ گیا تو یہ سب چیزیں برباد ہو جائے گی۔ اب آگے شرک سے متعلق کچھ باتیں، یعنی اس کی برائی ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ جب تک شرک کی حقیقت اور اس کی برائی سامنے نہیں ہوگی، وہاں تک اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کی نفرت جب تک نہیں ہوگی وہاں تک ایمان کی محبت نہیں آئے گی۔ جب تک کفر و شرک کی برائی دل میں نہیں ہوگی وہاں تک ایمان اور توحید کی اچھائی دل میں نہیں بیٹھے۔ جب تک شرک و کفر کی نفرت دل میں نہیں ہوگی وہاں تک ایمان اور توحید کی عظمت دل میں نہیں آ سکتی۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ توحید والے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس یہ کتنی بڑی نعمت، اس کی حقیقی معنی میں عظمت ہمارے دل میں اس لیے نہیں ہے کہ کفر کی اور شرک کی برائی ہمارے دل میں نہیں۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ کوئی کمپرومائز کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے اس معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان ہوتا ہو جائے، ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، کافروں سے نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مدارات کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، معاملات ان کے ساتھ ٹھیک رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اسلام اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔
لیکن اس اچھے اخلاق اور بھائی چارے کے نام پر اور آپسی اتحاد و اتفاق کے نام پر، قومی ایکتا کے نام پر اگر عقیدے کے اوپر سمجھوتا کیا جائے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ قومی ایکتا کے نام پر، آپسی بھائی چارے کے نام پر، ہندو مسلم بھائی بھائی کے نام پر اگر عقیدے پر سمجھوتا کیا جائے، اپنی توحید تک چھوڑ کر ان کے بھی کچھ چیزیں لے لی جائے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجیے، ورنہ ایسا سمجھوتا کرنے کے لیے تو مشرکین مکہ تیار تھے کہ بس آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود قرآن کھول کھول کر بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، تو اگر ایسا سمجھوتے کا مسئلہ تھا تو مشرکین مکہ کے ساتھ سب سے بڑا اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن یہ چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ قومی ایکتا کے نام پر، آپسی بھائی چارے کے نام پر، عقائد پر، دین پر سمجھوتا کیا جائے، اس پر کوئی کمپرومائز کیا جائے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم بھی ان کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ آتے ہوں تو ضرور آئے، ان کو تو آ ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن ہم جب صحیح پر ہے تو ہم غلط میں کیوں جائیں جس سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ شرک اللہ کی نظر میں کتنی بری اور کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو ہم اللہ تبارک و تعالی جس طرح بیان فرماتے ہیں اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شرک کی مذمت اور برائی۔ اس کے لیے میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی تھی، حضرت لقمان حکیم، قرآن مجید میں پوری سورت ہے سورہ لقمان، اس میں انہوں نے بہت ہی حکمت بھری باتیں اپنے بیٹے سے کہی ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا، یا بنی لا تشرک باللہ، اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے۔ میں اپنے اس کورس میں شرکت کرنے والے، ان باتوں کو سننے والے تمام مرد و خواتین سے بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی اپنے درد دل کے ساتھ اپیل کروں گا کہ سب سے بڑی فکر اپنی نسلوں کے ایمان کی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معصوم بچے نادانی میں ایمان سے نکل رہے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں، پتہ تک نہیں، ان کے عقائد بدلے جا رہے ہیں، ذہنیت بدلی جا رہی۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ نصیحت کا انداز بھی پیار بھرا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور کسی بھی طرح کا شرک مت کرنا، کسی کو اللہ کا بھاگیدار مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کا حصہ ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ نہ ماننے میں اللہ کا کوئی شریک ہو، نہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک۔ پھر آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ جس کو بڑا کہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یاد رکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آدمی شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، چاہے وہ چونٹی کو بھی نہ مارتا ہو، سارے انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، بہت سخی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیماروں کا علاج کرواتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کے حق دیتا ہے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا نہیں کرتا۔ میں نے اس دن حدیث بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ معاذ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں کے ذمے کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا اس کے بندوں کے ذمے حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر
سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس سے بڑھ کر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ انسانوں کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق ہمارے اوپر ہے اس لیے کہ اللہ نے رکھے، اگر اللہ نہ رکھتا تو یہ حقوق نہ آتے۔ تو سب سے بڑا حق تو اس کا ہے جس نے ہمیں معدوم سے موجود کیا، ہم کچھ نہیں تھے اور اس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس کا حق جو انسان ادا نہیں کرتا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک انسان کسی کی زمین کھا جائے تو کہتے بڑا ظالم ہے، ایک انسان کسی کو تماچا مارے تو کہتے بڑا ظالم ہے، ایک انسان کسی کا مال کھا جائے تو کہتے بڑا ظالم ہے، اور ایک انسان اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے تو وہ ظالم، بچوں کا حق ادا نہ کرے تو وہ ظالم۔ تو جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا نہ کرے تو کیا وہ ظالم نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس کو ظلم سمجھتے نہیں ہے، لیکن قرآن تو ظلم کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق کہ جتنے مشرک ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے سب سے بڑے ظالم ٹھہریں گے قرآن کی زبان میں۔ یہ پہلی بات کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو ظلم سمجھنا ہے، یہ ظلم ہے۔ آگے انشاءاللہ اور بھی ایک بات آئے گی مشرک کا اور مومن کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی زبان میں دیکھیں، اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ حالانکہ اللہ الغفور ہے، غفار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہے، ان بالکل پکی بات، یقینی بات ہے کہ اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا بات کو یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے جتنے گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی آدمی شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے مغفرت کے سارے دروازے بند۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، قرآن نے کہہ دیا جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور پھر توبہ بھی نہ کرے اور اسی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں شرک کسی سے ہو گیا اور وہ توبہ کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے، شرک کو چھوڑ دے، توحید اختیار کر لے، تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے سب معاف۔ لیکن اگر اسی حال میں شرک پر جمع رہے اور اسی حال میں مر گیا تو معافی کی اب کوئی شکل نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کتنا خطرناک جرم ہے، ناقابل معافی، اتنا غفور رحیم، اپنی پیدا کی مخلوق کو ڈال دے گا جہنم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ برداشت نہیں ہے۔ شرک اللہ کے یہاں سب سے زیادہ خطرناک جرم، میں شاید اس کی گھناؤنے پن کو، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے الفاظ نہیں پاتا ہوں۔ چھوٹی چیز سمجھتے کہ بس اتنا، بس بہت اچھا انسان، بس خالی مشرک ہے، یعنی شرک کو یوں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں، باقی ایسے تو بہت اچھا انسان ہے، سب کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، برتاؤ بہت اچھا ہے، بس صرف اتنا ہے کہ مشرک ہے کہ یہ شرک ان کے یہاں کوئی جرم ہی نہیں، بس چھوٹی سی چیز ہے، باقی تو بہت اچھا انسان، وہ کتنا ہی اچھا بن جائے لیکن جب تک اس کے اندر شرک کی گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں تک وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اچھا ہی کرے گا، اللہ دنیا میں اس کا بدلہ اس کو اپنے حساب سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ایمان دے کر، توحید دے کر میرے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان فرما۔ ایک انسان مومن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، پیر میں پہننے کے لیے جوتے چپل نہیں، اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان ہے۔ یقین جانیے یہ انسان سب سے بڑا کامیاب انسان۔ اس کے مقابلے میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، ایک ملک کا نہیں دنیا کے سارے ملکوں کا وہ بادشاہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے،
یقین جانیے دنیا کا سب سے بڑا ناکام انسان، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ناقابل معافی جرم، اگر شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، جب تک زندگی ہے وہاں تک مہلت ہے، توبہ کر، لیکن اگر شرک کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا تو اب معافی کے دروازے سارے بند۔ اس کے اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے۔ تیسری چیز، شرک انتہائی گھناؤنا جرم، انتہائی گھن کے قابل چیز ہے۔ گھن سمجھتے ہیں؟ جیسے مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے، بلکہ سن کر ابھی گھن آ رہی، آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو چہرہ پھیر کر چلا جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گھن آنا۔ شرک انتہائی گھن کے قابل چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، یہ شرک کرنے والے ناپاک ہیں، یعنی ان کے دلوں میں شرک کی گندگی پڑی ہے، ان کے عقائد، ان کی مانیتائیں، ان کی سوچ گندی ہے، گھن کے قابل چیز ہے۔ اس لیے شرک کی نفرت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ آج جس ماحول میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ کو شرک نظر آئے گا، اس لیے ہمارے دلوں سے شرک کی نفرت نکل گئی۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا الفاظ پر غور کیجئے، شرک کی نفرت جب تک دل میں نہیں ہوگی وہاں تک ایمان کی عظمت نہیں آ سکتی۔ آدمی، آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، من رآ منکم منکرا، جو آدمی کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنے کے 3 درجے ہیں، آپ نے سنا ہے، اگر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا فضائل کی تعلیم میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو کیا یہ منکر یعنی برائی، شرک تو سب سے بڑا منکر ہے۔ یہ نہیں انل منکر، نہیں انل منکر بولتے رہتے ہیں، تو منکرات میں سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا منکر یہ شرک ہے۔ منکرات میں سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ تو کیا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے سامنے شرک ہوتا ہے تو ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ کتنی بری چیز ہے؟ ایک طرف شرک کرنے والوں کے لیے ہمدردی بھی آنی چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں، لیکن دوسری طرف ان کے اس عمل کو دل میں برا سمجھنا، اپنے بچوں کے دل میں اس شرک کی نفرت ڈالنا کہ بیٹے یہ بہت خطرناک چیز ہے، ضروری ہے، ورنہ اسکول میں جا کے آپ کا بچہ کسی کے سامنے نمن کرے گا، کبھی وہ سرسوتی دیوی کے سامنے جھکتا ہے کہ علم کی یعنی ودیا کی دیوی وہ ہے، اس کے سامنے اس کو جھکایا جاتا ہے، نمن کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہے، سر جھکاتا ہے، اور وہ بیچارہ بچہ نادان ہے، اس کو نہیں معلوم۔ ہم میں سے بھی بہت سے جو اسکولوں میں تھے ہم کو بھی پتا نہیں تھا، جانے انجانے میں اللہ معاف فرمائے بہت سے مسلمان بھی اس طرح کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں شہر کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اہمیت دل میں آئے۔ ایک چھوٹا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب اسکول میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ نے تو ایک کریز ہے، کانوینٹ میں پڑھے چاہے کتنی فیس ہو، لیکن ہم اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھائیں گے، پڑھا رہے تھے۔ ایک دن وہ ماں اپنے بچے کو لے کر کسی ہاسپٹل میں گئی، ہاسپٹل کرسچن کی رہی ہوگی کسی جگہ، ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی اور مورت جو کراس ہوتا ہے لگائی ہوئی تھی۔ اب ماں تھوڑی غفلت میں تھی، بچہ اس کا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا اور وہاں جا کے کچھ خاص طرح سے پڑھنے لگا۔ ماں نے دیکھا کہ بچہ کہاں ہے، وہ جا کے دیکھنے لگی تو بچہ تو کچھ پڑھ رہا ہے، کہا بیٹے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے پھر کہا کہ یہ تو یسوع مسیح ہے اور ہم اسکول میں روزانہ یہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی بات۔ اب دیکھیے مسلمان کا بچہ دیندار گھرانے کا، لیکن اس کا حال یہاں تک پہنچا۔ تو جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے بیٹا شرک نہیں کر سکتے، آپ جا رہے ہیں کہیں کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی پتھر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، اس کو بتائے بیٹے یہ کام غلط ہے۔ اگر اس غلط کو غلط آپ نہیں کہیں گے تو ایک دن اسی کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔ ضروری ہے، یہ کوئی اخلاق کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق کے خلاف بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ایک انسان کسی کو مار رہا ہو تو اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، تو ایک انسان اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کو کیوں برا نہ سمجھے؟ اس لیے شرک کی نفرت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اس کے گھناؤنے پن کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے،
توحید کے علم بردار، سب جانتے ہیں انہوں نے کیا گد بنائی تھی مورتیوں کی، لیکن وہ دعا کیا کر رہے؟ قرآن نے ان کی دعا نقل کی اور مجھے آپ کو سنائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، پھر وَجْنُبْنِي اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے دور رکھنا، بچا لینا. کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے بارے میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بت پرستی سے، بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لیجئے، وبنیہ اور میری اولاد کو بھی بچا لینا. اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ممکن تھا کہ وہ کبھی بت کی پرستش کرتے؟ لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی، وہ تو زیادہ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے، کبھی شہر میں جاتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں اس طرح کی چیزیں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ اس میں بڑی کشش ہے، انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے خود بھی کفر و شرک سے بچنے کی تو ہم 5واں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به. ہم 5واں کلمہ پڑھتے تھے بچپن سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤں، وانا اعلم به، اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، جان بوجھ کر ایسا کروں، اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. واستغفرک لما لا اعلم به، اور انجانے میں اگر مجھ سے کچھ ہو گیا ہو تو معاف فرما. تو یہ کفر و شرک سے پناہ مانگی گئی ہے، ہمیں اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. اس کے بعد اور آپ دیکھیے کہ شرک کتنی گھناؤنی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائیے. ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ کے سب سے محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ فرما رہا انبیاء سے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی یہ وحی بھیجی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی یہ وحی بھیجی گئی تھی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پیغمبر، اور ہر پیغمبر سے کہا گیا ہے، پیغمبر ہونے کے باوجود، میرے اتنے چہیتے اور لاڈلے ہونے کے باوجود، اتنی عظیم ہستیاں ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، اگر بائی چانس ناممکن ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر اے پیغمبر آپ بھی شرک کر بیٹھے، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہوا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سے بھی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہوئی تو آپ کی بھی معافی نہیں ہوگی. تو پھر ہم دیسوں کا کیا کہنا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں کتنی گھناؤنی چیز ہے، کتنی قابل نفرت چیز ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی ڈرا رہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو معافی نہیں. حالانکہ یہ ناممکن ہے، پیغمبر معصوم ہوتے، لیکن مشرکین کو سنایا گیا کہ ہمارے اتنے چہیتے ہیں، کہا کہ پیغمبر کو گیا لیکن سنایا دوسروں کو گیا. جیسے کلاس میں کوئی بہت ذہین طالب علم ہو جو روزانہ سبق یاد کرتا ہے، استاد اس کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ اگر تو نے بھی کل سبق نہیں سنایا تو تیری بھی پٹائی ہوگی، حالانکہ وہ روزانہ سناتا ہے. تو دوسرے پیچھے والوں کو تو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ استاد کا اتنا چہیتا ہے اور روزانہ پابندی سے سبق سناتا ہے، پہلے نمبر کا طالب علم ہے، پھر بھی اس کو مار پڑے گی. تو اگر ہم نہیں سنائیں گے تو ہم کہاں بچنے والے؟ تو پیغمبروں کو کہا گیا اور ہمیں سنایا گیا تو ان سے بھی اگر یہ معاملہ ہوا تو وہاں بھی معافی نہیں. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. تو کوئی بھی انسان سے یہ گناہ سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو شرک کی مذمت اور برائی اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بٹھا لیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹے دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی ایسا مت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک صحابی کو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ خُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے جلا دیا جائے،
تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو دل سے شریک مت ماننا۔ زبان سے اس طرح کے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان عزیمت کے راستے پر چلے، جان جاتی ہو تو یہ ایسی ایک نہیں 100 جانے قربان، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بٹھا لیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں آ گئی تو انشاءاللہ خود بخود ایمان کی عظمت آ جائے گی۔ اللہ نے مجھے آپ کو ایمان اور توحید کی نعمت دی ہے۔ دنیا میں کتنے عقل مند ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے MBBS اور MD ڈاکٹر ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس نالج ہے، لیکن کیسے کیسے کام کرتے ہیں، ایسے کہ انسان ہنستا ہے۔ بہت سی مرتبہ کہیں جانا ہوتا ہے، عربوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کے یہاں چونکہ کتابوں میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت عطا فرمائے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا تھا، تو بہت سارے لوگ ویٹنگ میں تھے، تو عرب کے کچھ نوجوان تھے، تو علیہ السلام کلام ہوا، پوچھا کہاں سے؟ تو میں نے کہا من الہند۔ تو وہ تعجب سے پوچھنے لگا وہی ہندوستان جہاں لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، جہاں لوگ شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جب یہ بات سنی تو شرمندگی بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی، اور اللہ کی نعمت پر شکر بھی ادا کیا کہ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ہو کر ایسی چیز کی پوجا کرے۔ ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کوئی بہت بڑا سیمینار تھا، اس میں ان کو بھی بلایا گیا اور بہت سارے لوگ آئے تھے، اس میں کوئی مشرک بھی تھا، کہ ان سے میری بات ہوئی تو اس مسلمان عالم نے، ملک شام کے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ ناریل کیوں چڑھاتے ہیں جگہ جگہ؟ تو کہا ہمارے بھگوان کو یہ بہت پسند ہے۔ تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ اتنا سمجھدار آدمی وہ پتھر کی مورتی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند ہے۔ اب اس کی کیا، وہ بے جان چیز ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہو سکتی ہے، لیکن عقل پر ایسا پردہ پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیز اتنی گناؤنی ہے، اس کی نفرت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ ان کو بصیرت حاصل ہو، کبھی کچھ موقع آئے تو وہ بول سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس چیز پر ہمیں بصیرت ہونی چاہیے۔ اور آگے بڑھ کر میں آپ کو کہہ دوں کہ شرک کا ثبوت کسی یعنی ہندو مذہب میں بھی نہیں، خود ان کی مذہبی کتابوں میں شرک کی برائی آئی ہے۔ اب وید میں اور ان کی جو کتابیں ہیں، اس سے بھی علماء نے مستقل ان کتابوں سے عبارتیں نکال کر نقل کی ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس میں ہے یہ سب چیزیں، تو ان کے یہاں بھی شرک نہیں ہے، لیکن آ گیا ہے اور چل رہا ہے، باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے شرک کی حقیقت۔ اب شرک کی حقیقت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ربوبیت میں یا الوہیت میں، اللہ کے نام و صفات میں، ابھی نام و صفات کا بیان آئے گا، ان میں سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی ربوبیت میں یعنی کسی کو مؤثر بھی ذات مانے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اثر پیدا کرنے والے، ویسا کسی اور کے لیے بھی مان لے کہ وہ چیز بھی اثر پیدا کرتی ہے، کائنات میں اس کا بھی کچھ عمل دخل ہے، تو یہ بھی ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ عبادت میں جیسے ابھی تفصیلات آئی، کسی بھی طرح کی عبادت میں شرک کریں گے تو وہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کی حقیقت اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی شرک جانے انجانے میں ہم سے ہونے نہ پائے۔ اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے پوری زندگی نماز نہ پڑھے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن مان لو کہ کوئی انسان ایسا ہے لیکن اس نے کبھی شرک نہیں کیا، ایک اللہ کو مانتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، تو کسی نہ کسی دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن کوئی انسان سارے اعمال کرے لیکن شرک کی حالت میں دنیا سے گیا تو اس کے جنت میں آنے کا کوئی امکان، کوئی چانس، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ آئندہ انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، دنیا میں شرک کیسے آیا، کب آیا، وہ بھی بیان کریں گے، اور مشرکین کے شرک کی نوعیت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ عملی طور پر شرک کہاں کہاں ہوتا ہے، کفر یا شرکیہ کلمات کیا ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ یہ ٹاپک چلا ہے تو انشاءاللہ اس کو پہلے پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد چونکہ یہ سب سے اہم ہے، بنیاد ہے، اس لیے اس پر اتنے دن لگے تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ ہم دوسرے عقائد بھی پورے کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے عطا فرمائے، ایمان و توحید کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے،
ایمان و توحید پر زندگی اور ایمان و توحید پر اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے اپنے اپنے وقت پر مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے جانے انجانے میں ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ لا حول